بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں شرک کے بارے میں مطالعہ کریں گے کہ قرآن شریف میں اور احادیث میں شرک کی کیا گناہ ہے اور کس طرح سے ہمیں بچنا ہے، اور شرک کیوں ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی روشنی میں دعا صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری ہستی سے دعا مانگنا خالصتاً شرک ہے۔ اس گناہ کے ملوث انسان اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو بظہور قیامت خود اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس شرک کے خطرے سے آگاہی کے لیے میں نے کچھ قرآن شریف کی قرآن شریف کی کچھ آیتیں اور احادیث مبارک کو جمع کیا ہے، اور میں ٹائم کو بچانے کے لیے میں صرف اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری وائس نوٹ کا جو ڈوریشن ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اور ترجمہ آیت مبارکہ ہے: اگر بالفرض وہ حضرات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 ترجمہ ہے: اگر بالفرض وہ حضرات انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، سورہ زمر آیت نمبر 65 اور ترجمہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی طرف بھی یہی وحی فرمائی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 ترجمہ آیت مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، ہاں اس کے علاوہ گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہوا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، ہاں اس کے علاوہ کہ گناہ معاف کر دے گا جس کے وہ چاہے گا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ ایک اور سورت قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 ترجمہ آیت مبارکہ ہے کہ بے شک جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا تو بے شک اللہ نے اسے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ کی آگ ہے، وہاں اسے ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ تو دوزخ کی آگ ہے، وہاں اسے ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور ایک میں حدیث شریف بتاتا ہوں، حدیث ہے کتاب شہادت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2654، اور صحیح مسلم میں یہ آئی ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 259، اور ترجمہ صحیح حدیث کا ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کو 3 مرتبہ دہرایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کا شریک بنانا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 491 491، اور صحیح بخاری میں یہی حدیث رپورٹ ہوئی ہے کتاب دعوت میں
حدیث نمبر 6304۔ اور یہ حدیث کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہر نبی کو ایک مقبول دعا ملتی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی اور اس دنیا میں اپنی دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے۔ قیامت کے دن میری وہ دعا شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہر نبی کو ایک مقبول دعا ملتی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا کرنے میں جلدی کی، اس دنیا میں اپنی دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے۔ قیامت کے دن وہ دعا شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا، حدیث کا نمبر ہے 6833، اور جامعہ ترمذی میں یہی حدیث رپورٹ ہوئی ہے کتاب الدعوت میں حدیث نمبر 3540۔ ترجمہ ہے صحیح حدیث کا کہ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے پھر بھی اس حال میں مجھ سے ملے کہ تم نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوگا، میں اس قدر مغفرت بخش دے دوں گا، تو سے ملاقات کروں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے پھر اس حال میں مجھ سے ملے کہ تم نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت و بخشش لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابو الماجہ کتاب الفتن، حدیث نمبر ہے 4034، اور مسند احمد کی ہے 22ویں اور 128۔ اور یہ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو دردارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے انتہائی مخلص دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے مخلص دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں، قرآن شریف کی آیتوں کی روشنی میں 3 اہم نتائج نکلتے ہیں جو میں نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے، جن کا مطلب میں نے جو کہتے ہیں کہ باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جن کو موت سے پہلے جانا کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین معلومات ہے۔ شرک ہی وہ سنگین، خطرناک، بھیانک اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کروا کے ہمیشہ دوزخ میں ایندھن بنا دیتا ہے۔ شرک کرنے والے بظہر قیامت کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور جو بھی انسان اپنے آپ کو ہر حال میں شرک سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی باقی گناہ معاف ہونے کی امید اس کائنات کے اکیلے مالک اللہ تعالیٰ نے خود لازمی کر دی ہے۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو ہر حال میں شرک سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی باقی گناہ معاف کرنے کی امید اس کائنات کے اکیلے مالک نے خود دلا دی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ میں نے نکالے تھے حدیث کی اور قرآن شریف کی روشنی میں۔ اور ایک بات میں اور آگے تھوڑا سا بڑھا دوں، شاید اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اسلام میں دعا کی تعریف کیا ہے، تاکہ ہم بچ سکیں کہ دعا کیسے کرنی ہے اور کس سے دعا نہیں کرنی ہے۔ عربی ڈکشنری میں القاموس کے مطابق دعا کے مطلب ہے پکارنا، بلانا، التجا کرنا، گناہ مانگنا، سوال کرنا،
اور شریعت محمدیہ کے اسلام میں دعا کا مطلب ہے ہر حال میں، خواہ مشکل ہو، مصیبت ہو، راحت ہو، آسانی ہو، تو غائب میں صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روا مشکل کشائی کے لیے درخواست و سوال کرنا۔ چنانچہ اللہ نے اور اپنے محبوب بندے کی زبانی مبارک یہ کہلوایا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس کا ترجمہ ہے، آیت مبارک کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرماؤ، یقیناً میں بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ پکارتا ہے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، میری عبادت کریں اور دعا میں مجھ سے ہی سے مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ کامیابی پا سکیں۔ دعا دراصل عبادت ہے اور صرف معبود کے لیے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس زمن میں نے کچھ آیتیں جمع کی ہیں، کچھ احادیثیں جمع کی ہیں، جس کا میں مطالعہ آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ ایک تو آیت بہت ہم صبح شام 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 ہے، اور جس کا آیت مبارک کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور دعا مانگیں گے۔ اصل میں یہ نعبدو اور نستعین ہی دونوں فعل مضارع ہیں۔ اس کے صیغے میں جو عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، اس لیے بیک وقت دونوں معنی درست ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے قرآن شریف میں سوالی انداز میں پوچھا ہے، دعا صرف معبود حقیقی یعنی اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 63 ہے، جس کا اس آیت کا ترجمہ مبارک ہے: ذرا بتاؤ دو، کون قبول کرتا ہے بے قرار کو فریاد کو جب اس نے اللہ کو پکارے، دور کرتا ہے تکلیف کو، تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، مگر تم اس حقیقت پہ کمی غور و فکر کرتے ہو۔ اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اللہ کو پکارے، اور دور کرتا ہے تکلیف کو، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، مگر تم اس حقیقت پہ کمی غور و فکر کرتے ہو۔ ایک حدیث شریف ہے، ایک سورہ مومن کی آیت پہلے پڑھ لیتا ہوں میں۔ سورہ مومن کی آیت ہے نمبر 60، جس میں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اے تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری دعا سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ بدبخت ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اے تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ بدبخت دوزخ ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دی جائیں گے۔ ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث کتاب دعوت جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3372 ہے، اور سنن ابو داؤد میں جو کتاب ہے اس میں کتاب الصلاۃ میں رپورٹ ہوئی ہے، اور حدیث نمبر 1479، اور اس کے راوی ہیں سیدنا محمد نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو عبادت، دعا عبادت ہی تو ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن شریف کی وہی آیت پڑھی جو سورہ مومن کی ہے، جس کا ترجمہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور دہرایا کہ تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ بدبخت ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان احادیث کی روشنی میں، ان قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں یہ میں نے باٹم لائن میں چیزیں جمع کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا یعنی غائب سے مدد پکارنا ہے۔ دعا کا مطلب ہے
غائب سے مدد پکارنا ہے، اس کے 3 اہم نتائج نکلتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، ایک اعلیٰ قسم ہونے کے باعث صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ دعا قبول کر کے تکلیف دور کرنا صرف معبود کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا گویا اسے معبود بنا لینے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی سے دعا کرنا متکبر کرنا شرک میں مبتلا کرنے کے باعث ہے، جو ذلیل و خوار ہو کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہیں روکتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی شرک کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ہم مزید مختلف اینگل سے اس کو دیکھیں گے، اور قرآن شریف کی آیتوں سے اور احادیث کی روشنی میں اس کا مزید مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔